السلام علیکم دوستو، آج میں آپ سے ایک ایسی بات شیئر کرنے والا ہوں جو صرف آپ کی زندگی ہی نہیں بلکہ آپ کے معاشرے کو بھی بہتر بنا سکتی ہے۔ سوچئے، اگر کوئی آپ کی غلطی دیکھ لے اور سب کے سامنے آپ کو ذلیل کر دے، کیسا محسوس ہوگا؟ اور اگر وہی انسان آپ کی غلطی کو چھپا لے، آپ کو اکیلے میں پیار سے سمجھا دے تو دل پر کیا اثر ہوگا؟ اسلام ہمیں صرف عبادت کا ہی نہیں بلکہ انسان کی عزت بچانے کا بھی سبق دیتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے مسلمان کی پردہ پوشی، اس کی عزت کی حفاظت اور نرمی سے نصیحت کرنے کے بارے میں۔ اور یقین مانیے، اگر یہ بات دل میں اتر جائے تو آپ کا رویہ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا۔ دوستو، دین ہمیں سکھاتا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرماتے ہیں۔ لیکن جو کسی مسلمان کی پردہ دری کرتا ہے، اس کی غلطیاں لوگوں کے سامنے کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی رسوائی کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے بھی اسے ذلیل کر دیتے ہیں۔ سوچئے کتنی بڑی بات ہے۔ آج لوگ سوشل میڈیا پر، محفلوں میں، دوستوں کے درمیان دوسروں کی غلطیاں ایکسپوز کرنے کو مزہ سمجھتے ہیں، مگر اسلام کیا سکھاتا ہے؟ غلطی دیکھو تو چھپا لو اور اکیلے میں سمجھاؤ، کیونکہ کسی کی عزت بچانا صرف ایک اچھی عادت نہیں بلکہ اللہ پاک کے نزدیک بہت بڑا عمل ہے۔ دوستو، انسان کی سب سے قیمتی چیز کیا ہوتی ہے؟ نہ پیسہ، نہ شہرت، سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے اس کی عزت، اس کی آبرو۔ اگر کوئی شخص ایسے وقت میں اپنے مسلمان بھائی کی مدد نہیں کرتا جب اس کی عزت اچالی جا رہی ہو، تو اللہ پاک اس وقت اس کی مدد سے منہ موڑ لیتا ہے جب اسے مدد کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ سوچئے، اگر کل آپ مشکل میں ہو اور کوئی مدد کو نہ آئے تو کیسا لگے گا؟ اس لیے جب بھی کسی کی عزت خطرے میں ہو، اس کا ساتھ دے، اس کی حفاظت کرے۔ یہ صرف انسانیت نہیں، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ایک اور سخت تنبیہ یہ دی گئی ہے کہ کسی مسلمان کی آبرو ریزی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ لوگ سوچتے ہیں بس میں نے بات ہی تو کی ہے، مگر یاد رکھیے، کسی کی عزت پر بات کرنا، اس کا مذاق بنانا، اس کی غلطیاں پھیلانا، یہ سب اللہ پاک کے نزدیک بہت سخت جرم ہے۔ اس لیے زبان کو کنٹرول کرنا اور دل کو پاک کرنا بہت ضروری ہے۔ اب سوال یہ ہے، اگر کوئی غلط کام کرے تو کیا اسے روکا نہ جائے؟ بالکل روکا جائے۔ غلط کو غلط کہنا ضروری ہے، لیکن طریقہ بہت اہم ہے۔ اگر کوئی غلطی چھپ کر ہو رہی ہے تو اسے چھپ کر ہی سمجھایا جائے۔ اگر کوئی غلطی اوپنلی ہو رہی ہے تو اوپنلی روکا جائے، لیکن پھر بھی عزت کا خیال رکھا جائے۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم غلطی روکنے چلے اور کسی کی عزت کو نقصان پہنچا دیں، کیونکہ پھر ہو سکتا ہے ہم ایک نیک کام کرتے کرتے خود گناہ کر بیٹھے۔ دوستو، نصیحت کرنا آسان ہے، لیکن نرمی سے نصیحت کرنا مشکل ہے۔ لوگ اکثر غصے میں سختی سے ذلیل کر کے سمجھاتے ہیں، مگر دین کیا سکھاتا ہے؟ نرمی، پیار اور حکمت۔ ایک دفعہ ایک شخص نے ایک حکمران کو سخت الفاظ میں نصیحت کی تو جواب ملا، نرمی سے بات کرو، کیونکہ اللہ پاک نے 2 عظیم پیغمبروں کو بھی سخت سے سخت حکمرانوں کے پاس بھیجا اور حکم دیا کہ نرمی سے بات کرنا۔ سوچئے، جب سب سے سخت انسان کو بھی نرمی سے سمجھانے کا حکم ہو تو ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہے؟ نصیحت کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سوچو، اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو مجھے کیسے سمجھایا جائے کہ مجھے برا بھی نہ لگے اور میں سدھر بھی جاؤں۔ بس وہی طریقہ دوسروں کے لیے بھی اپنا لو۔ اگر ہم سب یہ عادت بنا لیں تو نہ صرف ہماری زندگی بلکہ پورا معاشرہ سکون کا گھر بن سکتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں دوسروں کی عزت بچانے والا، نرمی سے سمجھانے والا اور رحمت کا ذریعہ بننے والا بنا دے۔ آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ گئی تو ہمارے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔